بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد استنباط میں ہم نے جو پہلی تقسیم کی تفصیلات شروع کی تھی وہ تھی عام، خاص، عام، مشترک، مؤول، اور اس میں ہم نے خاص کی تفصیلات مکمل کر لی تھی اور عام کے بارے میں بھی ہم نے دو تین باتیں پڑھ دی تھی۔ آج جو ہے وہ عام ہی کی مزید تفصیل جو ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ عام کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں العام المحمول علی العموم اور دوسری کو کہتے ہیں العام المخصوص۔ اس کو عام مخصوص منہ البعض بھی کہتے ہیں۔ عام المحمول علی العموم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ عام کہ جو تمام افراد کو عمومی طور پر شامل ہو اور اس سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو خارج نہ کیا گیا ہو۔ وہ لفظ جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو کلی طور پر اور اس سے کوئی بھی فرد خارج نہ ہو، اس کی عمومی طور پر تعریف یوں کی جاتی ہے: عام یبقى على عمومه بدون ای خصوص۔ ٹھیک ہے، وہ عام جو اپنے عموم پر جو ہے وہ باقی ہو۔ یہ جو اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے نا، اس کی بھی پھر دو قسمیں بیان کرتے ہیں علماء۔ ایک کو کہتے ہیں کہ العام المحمول علی العموم قطعا، یعنی یقینی طور پر جو عموم پر محمول ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی علامت، قرینہ اور دلیل نہ ہو، نہیں، کوئی ایسی قرینہ علامت موجود ہو اس بات پر کہ یہ عام جو ہے یہ اس میں تمام افراد شامل ہیں، اس پر کوئی دلیل وغیرہ موجود ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، تو کُلّا یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ ہر چیز کو، زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ اور ایک ہوتا ہے عام مطلق۔ عام مطلق کا مطلب ہوتا ہے وہ عام کہ جس کی تخصیص پر یا جس سے بعض افراد کے نکل جانے پر کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو بھی آسان لگے قرآن میں وہ پڑھو۔ تو ماں یہ عام ہے، اور اس لیے عام ہے کہ اس کی تخصیص پر کوئی دلیل، کوئی قرینہ موجود نہیں ہے کہ اس سے بعض افراد خارج ہو کہ نہیں فلاں جگہ نہیں پڑھنی، فلاں جگہ نہیں پڑھنی، نہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں عام مطلق۔ بہرحال عام المحمول علی العموم میں عام کا لفظ اپنے تمام افراد پر باقی رہتا ہے عمومی طور پر، اور اس پر عمل کرنا بھی عمومی طور پر لازم ہوتا ہے۔ لزوم الاعتقاد و لزوم العمل بعمومه۔ دوسری قسم ہے العام المخصوص۔ عام المخصوص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عام لفظ جس کے بعض افراد کو خاص کر کے نکال دیا گیا ہو، خارج کر دیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوگا کہ کسی قرینے کی بنیاد پر اس سے بعض افراد کو خارج کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے نا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ تعالیٰ کا حج، یعنی بیت اللہ کا حج کرنا جو استطاعت رکھتا ہو۔ الناس کا لفظ عام ہے، تمام لوگوں پر، لیکن اس سے بعض افراد خارج ہے قرینے کی بنیاد پر۔ کون کون؟ نابالغ خارج ہے، پاگل اور مجنون یہ خارج ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے قرائن موجود ہے، دیگر شرعی جو بھی ہے، عقل کا بھی یہ تقاضا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام المخصوص منہ البعض۔ الناس عام ہے لیکن مخصوص ہے، اس سے بعض افراد کو نکال دیا گیا۔ اور کبھی یہ تو قرینہ تھا، کبھی باقاعدہ اس پر دلیل ہوگی اس کی تخصیص پر۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا سورہ نساء کے اندر، جہاں پر محرمات کا تذکرہ ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس کے آخر میں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کے آخر میں تو نہیں ہے، خیر یہ تو مطلب شروع میں ہے، لیکن جو یعنی اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ بھئی اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔
اب ما وراء ذالکم عام ہے، لیکن اس میں دیگر کئی ایسی عورتیں بھی اس سے خارج ہے جو اس آیت میں نہیں ہے. مثلا جو آیت ہے نا حرمت علیکم امہاتکم، جس میں ماں دادی وغیرہ کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی محرمات ہے جیسے رضائی محرمات ہو گئی، سحری محرمات، ساس وغیرہ. تو بہرحال کچھ ایسی بھی محرمات ہے جو اس آیت میں نہیں ہے، تو وہ بھی اس سے خارج ہے، ماں سے وہ بھی خارج ہے. اور تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں عام مخصوص. بہرحال عام مخصوص من البعض جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں عام المخصوص. یہ جو کچھ چیزیں میں نے یہ آپ کے طرف اشارہ کیا ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیجئے گا، اس کو آپ مطالعہ کریں، یہ بڑی تفصیلی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. عام کی تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ تو عام کی تخصیص کا یہی مطلب ہے جو پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عام کے لفظ سے بعض افراد کو خاص کر دینا. اس کو عمومی طور پر کیا تعریف کی جاتی ہے؟ حصر العام فی بعض افرادہ، بعض افراد تک محدود رکھنا اس کو. جیسے الناس عام تھا، اس میں بعض افراد تک اس کو محدود کر دیا. پھر اس کی جو ہے کچھ شرائط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر عام کی دلالت میں پھر اختلاف بھی ہے کہ عام قطعی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح عام کی یعنی عام کی جو تخصیص کی جاتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مخصص. عام کا جو لفظ ہے تو اس کی جو آپ تخصیص کریں گے، جس چیز سے آپ تخصیص کریں گے اس کو مخصص کہتے ہیں. مثال کے طور پر الناس جو عام تھا، اس کی تخصیص کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے عقل، تو عقل مخصص ہے. تو ایسی جو مخصصات ہوتی ہیں، وہ چیزیں جن کے ذریعے ہم عام کے لفظ کو خاص کر سکتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں مخصص. مخصص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں مخصص مستقل اور مخصصات مستقلہ، اور دوسری قسم ہے مخصصات غیر مستقلہ. مخصصات مستقلہ کی پھر 4 قسمیں ہیں، ایک متصل، دوسرا منفصل، عقل اور عرف. اور مخصصات غیر مستقلہ استثناء ہے، صفت ہے، شرط ہے، غایت ہے. تو بہرحال یہ پھر آپ تفسیری اس کتاب میں دیکھ لیجئے گا، اس میں مزید تفصیل میں جانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، اس کا انسان اپنی طرف سے مطالعہ کر سکتا ہے. اب ہم آئیں گے مشترک کی طرف، مشترک اور مؤول. تو عام اور خاص یہ مکمل ہو گئے. مشترک کے بارے میں یہ 3-4 باتیں ذہن رکھیں، اور مؤول کے بارے میں 2 ہی باتیں کافی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مشترک کی تعریف. مشترک کی تعریف جو ہے یوں کی جاتی ہے کہ وہ لفظ جس کو 2 یا 2 سے زیادہ معانی کے لیے مقرر کیا گیا ہو، اس لفظ کو کہتے ہیں مشترک لفظ. وہ لفظ جس کو 2 یا 2 سے زیادہ معانی کے لیے کیا کیا گیا ہو؟ مقرر کیا گیا ہو، یعنی اس کے تحت ایک معنی نہ آئے، ایک سے زیادہ معانی آئے. ٹھیک ہے، تو عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے لفظ وضع لمعنیین او اکثر. اب یہیں سے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ مشترک اور عام میں پھر کیا فرق ہے؟ عام کے تحت بھی تو بہت ساری چیزیں آ رہی تھی، مشترک لفظ کے تحت بھی کئی چیزیں آتی ہے. تو بنیادی طور پر فرق ہے. فرق یہ ہے کہ عام کا جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک لفظ ایک بار مقرر کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت بہت سارے افراد شامل ہوتے ہیں. معنی اس کا ایک ہی ہوتا ہے، معنی اس کا ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے افراد بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے رجال، اس کا معنی ایک ہی ہے، بہت سارے مرد، ابھی سارے افراد پر بولا جاتا ہے. لیکن مشترک ایسا نہیں. مشترک ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی ہی ایک سے زیادہ ہو. مثلا لفظ عین ہے، لفظ عین، اس لفظ عین کے کئی معنی ہیں. آنکھ کو بھی کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت سارے معنی ہیں اس کے الگ الگ. لفظ قروء ہے، حیض بھی اس کا معنی ہے، طور بھی اس کا معنی ہے. تو اس کو کہتے ہیں مشترک. تو مشترک میں اور عام میں یہ فرق ہے. دوسری بات، مشترک کی 2 قسمیں. مشترک کی 2 بڑی قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مشترک لفظی اور دوسری قسم کو کہتے ہیں مشترک معنوی. مشترک لفظی کو مشترک لغوی بھی کہتے ہیں. مشترک لفظی کو مشترک لغوی بھی کہتے ہیں. مشترک لفظی کا کیا مطلب ہے؟ مشترک لفظی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جس کو بار بار الگ معنی کے لیے مقرر کیا جائے، یک بارگی نہیں. ایک بار ایک معنی کے لیے وضع کر دیا، مقرر کر دیا، دوسری بار اس لفظ کو کسی اور معنی کے لیے مقرر کر دیا، تیسری بار اس لفظ کو کسی تیسری چیز کے لیے معنی کے لیے مقرر کر دیا. یعنی بار بار
اس کو مقرر کیا جاتا ہے. اسی لیے اس کی عربی میں تعریف یوں کی جاتی ہے ما وضع للدلالة على معان كثيرة بمرات متعددة، کہ جس کو کئی معانی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا جائے بمرات مرات متعددہ، یعنی ایک سے زائد بار، کئی بار. جیسے لفظ عین ہے، اس کی مثال عین کو اہل لغت نے پہلے وضع کیا تھا آنکھ کے لیے، پھر الگ سے اس کو مقرر کر دیا چشمے کے لیے، الگ سے اس کو مقرر کر دیا گھٹنے کے لیے، جاسوس کے لیے اور گھٹنے کے لیے بھی، تو الگ مقرر کیا. یہ نہیں ہے کہ ایک بار میں ہی لفظ عین کو 4 معنی کے لیے وضع کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مشترکی لفظی. مشترکی معنوی کا کیا مطلب ہے؟ مشترکی معنوی کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جس کو کسی ایسے مفہوم کے لیے ایک ہی بار مقرر کیا جائے کہ وہ مفہوم ایک سے زیادہ چیزوں پر فٹ آ رہی ہو اور ایک سے زیادہ معنی پر بولی جا رہی ہو. یعنی ایک ہی بار اس لفظ کو مقرر کیا 2 یا 2 سے زیادہ معنی کے لیے، الگ الگ بار نہیں. جیسے لفظ قروء ہے، لفظ قروء کے 2 معنی ہیں، طہر اور حیض. اب یہ نہیں ہے کہ لفظ قروء کو پہلے حیض کے لیے مقرر کیا پھر اس کے بعد الگ سے طہر کے لیے مقرر کیا، نہیں. لفظ قروء کو شروع میں ہی جب ایک لفظ کے لیے جس معنی کے لیے مقرر کیا وہ دونوں معنی، تو ایک ہی بار میں اس کو 2 معنی کے لیے مقرر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے ما وضع لمفہوم مشترک بین معنیین ثم يستعمل لكل منهما على جهة الاستقلال، کہ 2 معنی کے لیے مقرر کیا گیا پھر دونوں کے لیے الگ الگ مستقل طور پر وہ استعمال ہونے لگا. اس کو کہتے ہیں مشترک، مشترکی معنوی. اب آتے ہیں مشترک کے اسباب کی طرف کہ بھئی ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ ایک لفظ ایک ہی معنی ہونا چاہیے، ایک لفظ کے اتنے سارے معنی کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہے؟ کئی اسباب علماء نے بیان کیا ہے، 3-4 بڑے اسباب ہیں. ایک سبب ہے اختلاف الواضعین، پہلے سبب ہے اختلاف الواضعین، یعنی مختلف قبائل، عربی جو قبائل ہیں نا ان کے ہاں الفاظ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو ایسا ہو سکتا تھا کہ ایک قبیلے نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کر دیا اور اسی طرح مشہور ہو گیا ان کے ہاں، دوسرے قبیلے نے کہا وہی لفظ کسی اور معنی کے لیے انہوں نے مقرر کر دیا، کسی اور قبیلے نے اسی لفظ کو کسی تیسرے معنی کے لیے مقرر کر دیا. تو لغت اور زبان تو اسی طرح سمجھ وجود میں آتی ہے نا کہ قبائل اور پرانے لوگ خاص الفاظ کو خاص معنی کے لیے مقرر کرنے شروع کر دے تو بس ایک لفظ مختلف لوگوں نے مختلف معنی کے لیے مقرر کرنا شروع کر دیا، اس اعتبار سے وہ لفظ مشترک ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی قبیلہ اور ایک ہی لوگ ہیں لیکن انہوں نے پہلے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کر دیا، کچھ عرصے بعد وقت کی تبدیلی کی وجہ سے، لوگوں کے عرف اور معاشرے کی تبدیلی کی وجہ سے اسی لفظ کو کسی اور معنی کے لیے بھی مقرر کر دیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے. کبھی اس طرح ہوگا کہ ایک لفظ کا اصل لغوی معنی کوئی اور ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی خاص گروہ اپنے اصطلاح میں الگ معنی کے لیے یوز کرتے ہیں، جیسے فقہ کی اپنی اصطلاح ہوتی ہے فقہ کی، تو اس لیے وہ لفظ مشترک ہو جاتا ہے، اس کا لغوی معنی کوئی اور ہو جاتا ہے، اصطلاحی معنی کوئی اور ہو جاتا ہے، اور اسی میں پھر وہ مستقل بھی ہو جاتا ہے اصطلاحی معنی میں. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی کسی ایسے مفہوم کے لیے مقرر کیا جاتا ہے لفظ کو کہ وہ مفہوم بہت ساری چیزوں کے لیے بولا جا سکتا ہے. تو بہرحال مختلف اسباب ہے مشترک کے. مشترک کا حکم دیکھتے ہیں کہ مشترک لفظ جب اس طرح ہو، مثلا قرآن مجید میں لفظ قروء ہے، اس کے کیا حکم ہے، ہم اس پر کیسے عمل کریں گے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مشترک میں غور و فکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور غور و فکر کر کے اس کے کئی معانی میں سے کسی ایک معنی کو متعین کیا جائے گا دلائل اور قرائن کی بنیاد پر. ایک بات ہو گئی، غور و فکر کر کے قرائن اور دلائل کی بنیاد پر اس کے کسی ایک معنی کو متعین کیا جائے گا، اور اس کے بعد جب اس کا کوئی ایک معنی متعین ہو جائے نا اس پہ عمل کیا جائے گا. اور یہ عمل جو ہے نا یہ سمجھ لیجیے قطعی اور یقینی نہیں ہے، اس کے مخالف اگر کوئی کسی اور کی رائے جو ہے وہ کسی اور معنی پر ہے تو آپ اس کو کفر وغیرہ کا حکم نہیں لگا سکتے. جیسے لفظ قروء ہے، حنفیہ نے اس میں غور کر کے اس کا معنی حیض مقرر کر دیا، اس پہ عمل کر رہے ہیں، شوافی اس میں غور کر کے اس کو طہور کے معنی میں لے رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر اس کا حکم.
اور مشترک کے کسی ایک معنی کو متعین کرنے کے لیے بہت سارے قرائن اور دلائل کو دیکھا جاتا ہے، سیاق کلام کو دیکھا جاتا ہے، محل کلام کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح قیاس وغیرہ سے کام لیا جا سکتا ہے، اسی طرح مختلف سمجھ لیجئے کہ اسباب اور قرائن وغیرہ کو دیکھ کر اس کے کسی ایک معنی کو متعین کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں مؤول کی طرف۔ مؤول کی تعریف اور مؤول کا حکم، اس میں زیادہ تفصیلات نہیں۔ مؤول کس کو کہتے ہیں؟ مؤول اس لفظ کو کہتے ہیں جو اصلاً مشترک تھا اور بعد میں اس کے کسی ایک معنی کو متعین کر دیا گیا، تو اس کو کہیں گے مؤول ہو گیا۔ یعنی آسان الفاظ میں کیا کہیں گے؟ وہ مشترک لفظ جو اصل میں مشترک ہو لیکن آپ نے اس میں غور و فکر کر کے اس کا کوئی ایک معنی متعین کر دیا، اب وہ مؤول ہو گیا۔ جیسے لفظ قروء تھا، حنفی اصلاً تو مشترک ہے، حنفیہ نے اس میں غور و فکر کر کے اس کا حیض والا معنی لے لیا تو اب وہ مؤول ہو گیا، یعنی اس میں قسم کی تعویل ہو گئی۔ ٹھیک ہے؟ اسی لیے اس کے عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، لفظ مشترک یترجح احد معانیہ بالقرائن الظنیہ۔ ظنی قرائن کا مطلب ہوتا ہے نا، یعنی قرائن کے ذریعے ہی آپ اس کے کسی ایک معنی کو متعین کرتے ہیں۔ تو ظنی قرائن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے قیاس ہے، خبر واحد وغیرہ ہے، ان کے ذریعے۔ ٹھیک ہے؟ اور مؤول کا حکم کیا ہے؟ مؤول کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل به على احتمال الخطا، کہ اس پر آپ عمل تو کریں گے، واجب ہے، لیکن احتمال ہے کہ آپ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہو۔ لفظ قروء کا ہم حیض والا معنی لیتے ہیں، اس پر عمل کرنا واجب تو ہے کیونکہ ہمارا اجتہاد یہاں تک پہنچا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ہمیں اسے اجتہادی غلطی ہوئی ہو اور اس کے مقابل میں جو شوافع کی رائے ہو وہ اجتہاد ٹھیک ہو، تو یہ بھی ممکن ہے بالکل۔ تو بہرحال یہ مؤول ہے۔ تو یہ ہماری پہلی تقسیم مکمل ہو گئی، خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ اب یہ دوسری تقسیم ہے، اس کو کہتے ہیں باعتبار استعمال لفظ للمعنی، یعنی لفظ جب کسی معنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیسے استعمال کیا جائے گا؟ کیا وہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے؟ اس اعتبار سے بنیادی طور پر تو لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ ذرا سمجھیے، یہ جو چارٹ بنا ہوا ہے اس کو سمجھیے۔ بنیادی طور پر کتنی قسمیں ہیں اس طور میں؟ دو۔ ایک کو کہتے ہیں حقیقت، دوسری قسم کو کہتے ہیں مجاز۔ ان دونوں کے مجموعے سے ایک اور چیز وجود میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں عمومی مجاز۔ سمجھ آ گیا؟ اصلاً کتنی قسمیں ہیں؟ دو، حقیقت اور مجاز، اور کبھی کبھی ان دونوں کے مجموعے سے ایک اور چیز وجود میں آئے گی، اس کو کہیں گے عمومی مجاز۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد حقیقت اور مجاز، ان دونوں کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقت کی بھی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ مجاز کی بھی دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ۔ یہ جو صریح اور کنایہ ہے یہ مجاز کی بھی دو قسمیں بنتی ہے اور یہ حقیقت کی بھی دو قسمیں بنتی ہے۔ تو یہ گویا کہ مشترکہ قسمیں ہیں، صریح اور کنایہ، حقیقت کی الگ اور مجاز کی الگ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ پھر مجاز اور حقیقت کی الگ الگ اقسام بھی ہے۔ مجاز کی الگ دو قسمیں ہیں، ایک مجاز متعارف، دوسری مجاز غیر متعارف۔ اور حقیقت کی الگ اعتبار سے بھی یہ 5 قسمیں بنتی ہے۔ استعمال کے اعتبار سے 3، مہجورہ، متعذرہ، مستعملہ، اور مراد کے اعتبار سے بھی 2، کاملہ اور قاصرہ۔ ٹھیک ہے، اس ترتیب کے مطابق اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حقیقت اور مجاز کو دیکھیں گے، حقیقت کی تعریف، مجاز کی تعریف، پھر عمومی مجاز کی تعریف، اس کے بعد جائیں گے صریح اور کنایہ۔ جب یہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہم یہاں اس کی الگ قسمیں شروع کریں گے، مجاز کی الگ قسمیں بعد۔ ٹھیک ہے، اب آ جائیے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں حقیقت کو۔ حقیقت فعیلت کے وزن پر ہے اور حق سے بنا ہے۔ حق کا مطلب ہوتا ہے ثابتہ، الحقیقہ الثابت کے معنی میں آتا ہے، ثابت۔ اور اصول فقہ میں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ لفظ جو اپنے اصلی اور اس معنی میں استعمال ہو جائے جس کے لیے لغت میں اس کو مقرر کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ لفظ حقیقت ہے کیونکہ اس کا اصلی معنی یہاں لیا گیا ہے۔ عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے، کل لفظ یستعمل بمعناه الموضوع له، ہر وہ لفظ جس کو استعمال کیا جائے اپنے موضوع له معنی۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو وضع ہے نا، اگر آپ لوگ کتابیں اٹھائیں گے اصول فقہ کی تو یہ جو وضع ہے کہ لفظ کو اپنے اس معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، تو یہ جو تقرر کیا جاتا ہے لفظ کو معنی کے لیے تو 4 طرح کیا جاتا ہے۔ کبھی لغت میں کیا جائے گا، لغت میں بھی لفظ کو معنی کے لیے تقرر کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تو اس کو کہیں گے حقیقت لغویہ۔
اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت لغویہ. جیسے لفظ صلات کو لغت میں دعا کے لیے وضع کیا گیا ہے، مقرر کیا، اس کو کہتے ہیں حقیقت لغویہ. کبھی کبھی شریعت جو ہے کسی لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کرے گی تو اس کو کہیں گے حقیقت شرعیہ. اس کو کیا کہیں گے؟ حقیقت شریعت. جیسے لفظ صلات ہے، اس کو شریعت نے ایک خاص مفہوم کے لیے وضع کیا ہے، نماز. اور کبھی کبھی لفظ کا تقرر جو معنی کے لیے کیا جاتا ہے وہ عرف ہوگا، عام عرف اور معاشرے میں ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کر دیا گیا، استعمال ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں حقیقت عرفیہ. کبھی کبھی کوئی ایک گروہ اور جماعت ایسی ہوگی جو اس لفظ کو ایک معنی کے لیے مقرر کرے گی، جس کو کہتے ہیں حقیقت اصطلاحیہ. مثلا فاعل کا ایک خاص معنی، کل فاعل مرفوع وغیرہ وغیرہ، نحو صرف وغیرہ کے اندر جو نحویوں نے کیا، تو بہرحال اس کو کہتے ہیں حقیقت اصطلاحیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. تو یہ ہے. اور حقیقت کا حکم تو آسان ہے کہ بھئی اس کے اصلی معنی موضوع لہو پہ عمل کرنا لازم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، تو رکوع کا جو اصل معنی ہے وہ یہاں پر مراد ہوگا اور اس پہ عمل کرنا لازم ہے. واسجدوا اس کا مطلب حقیقی معنی سجدہ کرنا ہے، اور سجدہ اس کا معنی مراد لیں گے ہم. ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے. اب مجاز کی طرف آئیے. مجاز کا لغوی معنی ہوتا ہے جائزہ سے ہے، جائزہ. اس کا مطلب ہوتا ہے تجاوز کرنا، حد سے آگے گزر جانا، اپنی مقررہ لمٹ سے کراس کر دینا. تو چونکہ اس میں بھی لفظ اپنے اصلی لمٹ کو معنی کو کراس کر کے کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مجاز. وہ لفظ جو اپنے اصلی اور حقیقی معنی میں استعمال نہ ہو، کسی اور معنی میں استعمال ہو جائے جس کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا تھا، تو اس کو کہیں گے اس لفظ کو مجاز. عربی میں اس کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ کل لفظ یستعمل فی غیر معناه الموضوع له، کہ ہر وہ لفظ جس کو اپنے اصلی معنی موضوع له کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے. مجاز کے اندر تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی نا. دو باتیں مزید سمجھنی ہے آپ کو. ایک دو شرائط اور دوسرا اس کا حکم. تو تعریف کے بعد اس کی دو شرائط دیکھ لیجئے. شرائط کا کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ کو اپنے اصلی معنی کو چھوڑ کر کسی اور معنی میں تب استعمال کیا جا سکتا ہے، مجازی معنی میں تب استعمال کیا جا سکتا ہے جب دو شرائط پائی جائے. نمبر ایک مناسبت، المناسبہ. ٹھیک ہے، مناسبت پر باقاعدہ تحقیق موجود ہے، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. مناسبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ بھئی ربط، یعنی اصلی معنی اور وہ جو دوسرا مجازی معنی ہے جس کے لیے آپ لفظ کو اب یوز کر رہے ہیں، دونوں میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہو، دونوں میں بالکل تضاد اور دونوں میں بالکل جھگڑا نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مناسبت. یہ پہلی شرط ہے کہ دونوں میں حقیقی اور مجازی معنی میں مناسبت ہو. دوسرا قرینہ موجود ہو، یعنی لفظ کو حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کے استعمال کے لیے قرینہ موجود ہو جو یہ چاہتا ہے کہ یہ لفظ مجازی معنی میں استعمال ہو جائے، کوئی قرینہ بھی موجود ہو. ٹھیک ہے، یہ دو بنیادی شرائط ہے اس کی، مناسبت اور قرینہ. اب حکم دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو مناسبت اور قرینہ کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات مزید بتاؤں گا. پہلے آپ حکم دیکھ لیجئے مجاز کا. مجاز کا حکم کیا ہے؟ مجاز کا حکم یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی قرینہ وغیرہ اور یہ بات موجود ہو دلیل، تو اس کے معنی مجازی اور دوسرے معنی پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. وَارْكَعُوا کا اصل معنی رکوع ہے، لیکن یہاں اس کو نماز کے معنی میں لیا جائے گا کہ بھئی نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. مجازی معنی ہے اس کا. کیوں؟ رکوع بھی نماز کا ایک جز ہے، تو جز بول کر کل مراد لیا جا سکتا ہے. دونوں میں مناسبت ہے کیونکہ جز اور کل میں مناسبت ہوتی ہے. بہرحال یہ ہے مجاز کا حکم. اب میں نے آپ کو دو شرائط بتائی تھی مجاز کے لیے. پہلی شرط مناسبت اور دوسری شرط قرینہ. ٹھیک ہے، دونوں کے بارے میں چھوٹی چھوٹی بات سمجھ لیجیے. مناسبت کا مطلب تو میں نے آپ کو بتا دیا. مناسبت کی علماء مختلف صورتیں بتاتے ہیں، تقریباً 25 سے زیادہ صورتیں ہیں جس سے مناسبت کا پتہ چلتا ہے. مثلا سبب اور مسبب میں مناسبت ہوتی ہے، جز اور کل میں بھی مناسبت ہے، عام اور خاص میں بھی مناسبت ہے، حال اور محل میں بھی مناسبت ہے، مضاف اور مضاف الیہ میں مناسبت ہے، لازم اور ملزوم میں مناسبت ہے، مطلق مقید میں مناسبت ہے، حال اور مستقبل میں مناسبت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح
अहद ज़िद्दैन में भी एक किस्म की मुनासिबत होती है। तो इस तरह करके तकरीबन 25 मुनासिबतें हैं जिसको बोला जा सकता है। तो जैसे यहाँ हमने रुकू को नमाज का जुज़ था ना, तो जुज़ और कुल में मुनासिबत है, इसलिए रुकू बोलकर नमाज मुराद ले सकते हैं। और करीना का मतलब क्या था? करीना का मतलब होता है कि कोई ऐसी निशानी, कोई ऐसी अलामत जो ये दलालत करे इस बात पर कि भाई यहाँ मजाजी माना मुराद है। करीना की फिर उलमा बहुत सारी किस्में बयान करते हैं, कराइन लफ्जिया के लफ्ज मौजूद हो वहां पर बाकायदा, और करीना ना, और करीने मानविया कि भाई लफ्ज तो ना हो, करीने मानविया की बहुत सारी सूरतें होती है, महल कलाम, सियाकी कलाम, उर्फ और आदत, अकल, गर्ज कलाम यानी नीयत, नफ्स कलाम, इरादा वगैरह वगैरह। तो इस तरह करके सारी करीने की अकसाम है। तो बहरहाल हकीकत और मजाज का मतलब समझ आ गया। अब अमूमी मजाज को समझ लीजिए, ये क्या बला है। पहले अमूमी मजाज से पहले आपने एक छोटा सा उसूल ज़हन में रखना है, ठीक है। उसूल ये है कि उलमा फरमाते हैं कि जमा बैन अल हकीकत वल मजाज जायज नहीं है। ला यजूजुल जमा बैन अल हकीकत वल मजाज, ठीक है, कि हकीकत और मजाज को जमा करना जायज नहीं है हनफिया के यहाँ। एक लफ्ज का है, आप एक ही माना मुराद ले सकते हैं, हकीकत या मजाज, कोई एक माना आप मुराद ले सकते हैं। लेकिन बैक वक्त एक ही लफ्ज का एक ही माना मुराद नहीं ले सकते, एक वक्त में एक, दूसरे वक्त में दूसरा ले सकते। लेकिन एक और चीज है हनफिया के यहाँ जिसका तज़किरा मिलता है, उसको कहते हैं अमूमी मजाज। अमूमी मजाज का मतलब ये होता है कि एक लफ्ज का हकीकी और मजाजी माना साइड पे रख के कोई और ऐसा मफहूम मुराद लेना कि हकीकी और मजाजी माना उस तीसरे मफहूम का कोई यानी अफराद बन जाए और उसके ज़िमन में सारे आ जाए और उसके अलावा और भी कई चीजें आ जाए। इसको कहते हैं अमूमी मजाज। हकीकी माना साइड पे रखा, मजाजी माना भी साइड पे रखा, और कोई और माना मफहूम उस लफ्ज का ले लिया और हकीकी और मजाजी दोनों माने उस मफहूम के तहत आ गए। इसको कहते हैं अमूमी मजाज। इसकी तारीफ क्या की जाती है अमूमी तौर पर कि अल-लफ्ज यउम्मु मानाहु बिहैसु युअद्दु अल-हकीकतु वल मजाज मिन अफराद मानाहु, कि उसके अफराद समझे जाने लगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर वज़उल कदम फी दार फुलानिन, वज़उल कदम फी दार फुलानिन, कि एक आदमी कसम खाता है कि मैं फलां के घर में कदम नहीं रखूंगा। कदम रखना इसका एक हकीकी माना है और एक मजाजी। हकीकी माना यह है कि आपके पांव पर जूते नहीं है, आपके पांव पर कोई वगैरह कुछ भी नहीं है और खाली पांव आपने अंदर रखा, एक पांव अंदर, तो यह है इसका माना, कदम नहीं रखूंगा, हकीकी माना। और मजाजी माना क्या है? मजाजी माना यह है कि आप सवार होकर अंदर चले जाए, ठीक है, या जूते पहनकर अंदर चले जाए, तो ये भी मजाजी माना है। अच्छा, अब इन दोनों को साइड पे रखा और एक अमूमी मजाज मुराद दिया, वो क्या है? दुखूल, कि फलां के घर में कदम नहीं रखूंगा का मतलब ये है कि मैं फलां के घर में दाखिल नहीं होऊंगा। तो ये जो दुखूल वाला माना है, ना हकीकत है ना मजाज, लेकिन हकीकत और मजाज दोनों इसमें आ गए। अब अगर आपके पास जूते नहीं है और आपने किसी के घर में कदम रखा अंदर चले गए, तो भी दुखूल पाया गया। अगर आप खुद बाहर है और सिर्फ बाहर से सिर्फ पांव अंदर रखा, तो तब शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है, ठीक है। इसी तरह मजाजी माने भी इसमें आ गए, आप सवार होकर गए, आपको कोई सर पे उठा के ले गया या जूते पहन के चले गए, सारे मानी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसको कहते हैं दुखूल, यानी कि अमूमी मजाज, ठीक है। और अमूमी मजाज पर हनफिया के यहाँ अमल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत और मजाज को अमूमी मजाज के अलावा किसी और मकाम पर जमा नहीं किया जा सकता। अमूमी मजाज का मतलब भी समझ आ गया। अब हम आते हैं सरीह और किनाये की तरफ। तो सरीह और किनाये की मिसालें समझ लीजिए, तारीफ और मिसाल समझ लीजिए, तो बाकी ये दोनों इसी के तहत आ जाएगी। हकीकत की भी यही दो किस्में हैं, दोनों की तारीफ सेम है। मजाज की भी, कि कभी कभी लफ्ज का हकीकी माना जो है वो सरीह होता है और कभी किनाया, कभी लफ्ज का मजाजी माना भी सरीह होता है और कभी किनाया। तो इन दोनों को पहले समझ लीजिए, उसके बाद फिर दोनों का अलग अलग मतलब देखेंगे, यानी हकीकत की अलग अकसाम, मजाज की अलग अकसाम की तरफ बाद में जाएंगे, ठीक है। सरीह का लुग़वी माना होता है वाज़ेह, बिल्कुल क्लियर, साफ सुथरा।
ٹھیک ہے، اصطلاح میں اس کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ وہ لفظ جس کا معنی اتنا واضح ہو کہ سننے والا جب اس لفظ کو سنے تو فوراً اس کو اس کا معنی سمجھ آ جائے، سننے والوں کو کسی غور و فکر کی ضرورت نہ پڑے، کسی قرائن اور نشانیوں کی ضرورت نہ پڑے، متکلم کی نیت پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کو کہتے ہیں صریح لفظ البین المراد به بحيث يفهمه السامع بنفس السماع، بس جیسے ہی سنا اس کا مطلب اسے سمجھ آ گیا، اس کو کہتے ہیں صریح۔ مثلا لفظ طلاق کا کیا معنی ہے؟ طلاق کا واضح معنی ہے ایک بیوی کو جدا کر دینا، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ کہ جیسے ہی زبان سے یہ لفظ نکلے گا فوراً اس پر حکم لاگو ہو جائے گا، خواہ متکلم کی نیت ہو، متکلم کی نیت نہ ہو، کوئی دلیل قرائن ہو نہ ہو، ہر صورت میں اس پر وہ حکم مرتب ہوگا جو اس کا اصل معنی ہے، کیونکہ معنی بالکل واضح ہے۔ ابھی کبھی اس کے حقیقت بھی اس کے تحت آئے گی، لفظ طلاق کا حقیقی معنی ہے جدائی، ٹھیک ہے، اور مجاز بھی کبھی اس کے تحت آ جائے گا، بعض مجازی معنی بھی بالکل واضح ہوتے ہیں، جیسے حرام کا لفظ مجاز ہے طلاق کے معنی میں مراد لینا، لیکن آج کل کے معاشرے میں بالکل صریح ہو چکا ہے، حالانکہ اس کو یہ بھی اصلاً کنایا تھا لیکن بعد میں صریح ہو گیا، تو یہ مجاز صریح ہے۔ اب دوسری قسم ہے کنایا۔ کنایا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کنایا اشارے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اشارہ کنایا جس طرح کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کا معنی واضح نہ ہو کہ سننے والا صرف لفظ سننے سے ہی سمجھ جائے بلکہ اس کو دیگر علامات اور قرائن وغیرہ کی ضرورت پڑے۔ لفظ یستتر مراده بحيث لا يعرف بنفس السماع، ٹھیک ہے، اچھا اس کا حکم کیا ہے کنایا کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی لفظ منہ سے نکلے فوراً اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا معنی کلیئر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی کو کلیئر کرنا پڑے گا، واضح کرنا پڑے گا۔ جب معلوم ہو جائے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، یہاں کیا مراد ہے، تو اس مرادی معنی معلوم ہو جانے کے بعد اس پر حکم لگے گا۔ مرادی معنی کیسے معلوم ہوگا؟ سوال ہے نا، ایک لفظ ایک آدمی نے بولا جس کا کوئی واضح معنی نہیں ہے اور اس کا معنی مخفی ہے، تو اس کو کیا اس کے معنی کیسے کلیئر رہیں گے، وہ ہوں گے، اور اس کا معنی مرادی کیسے پتہ چلے گا؟ دو بنیادی چیزیں ہیں بڑی، ویسے تو فقہ کے اندر بڑی تفصیلات ہے کنایات میں، لیکن دو بنیادی چیزیں ہیں جس سے لفظ کے معنی مرادی پتہ چلتا ہے۔ نمبر ایک، موقع استعمال۔ پہلا کیا ہے؟ موقع استعمال، کہ جس مقام اور موقع میں اس کو استعمال کیا گیا ہے اس پس منظر کو اور آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر اس لفظ کے معنی کو متعین کیا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کو لوٹ رہا ہے اور غصے میں کہہ دیتے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، تو چھوڑ دیا کا اصل معنی کیا ہے؟ کیا میں نے تجھے یہاں سے چھوڑ دیا، یا گردن سے پکڑا ہوا تو چھوڑ دیا، یا طلاق دے دی؟ تو طلاق ابھی کوئی ایک معنی کلیئر نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ جو مقام استعمال ہے وہ موقع ایسا ہے جس سے پتہ چلے وہ طلاق دے رہا ہے، تو بس معنی معلوم ہو گیا اور طلاق ہو گئی۔ اس کو مذاکرہ طلاق بھی کہتے ہیں نا۔ دوسری چیز ہے نیت متکلم، اس سے بھی پتہ چلتا ہے معنی مرادی کا، کہ آپ اس سے پوچھے بھائی آپ کیا مطلب ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس نے بتا دیا تو معنی مرادی کا پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اس کے اندر بڑی تفصیلات ہے، یہ ذہن میں نہ رکھیے کہ ہر جگہ نیت کی ضرورت پڑے گی، نہیں، ہر جگہ نیت کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کبھی کبھی غصہ بھی نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے، کبھی مذاکرہ طلاق بھی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر متکلم کہے کہ میرا مطلب یہ تھا اور اس کا غصہ کچھ اور بتائے تو اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں ہوتا پھر۔ تو اس طرح علماء نے فقہ کے اندر آپ دیکھیں گے کنایات طلاق کی بہت ساری اقسام بیان کی ہے، کچھ میں صرف غصہ کافی ہو جاتا ہے، کچھ میں صرف مذاکرہ طلاق کافی ہو جاتا ہے، کچھ میں باقاعدہ متکلم کی نیت کی ضرورت پڑتی ہے، تو مختلف الفاظ ہیں، ان الفاظ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ بس یہ ضابطہ ہے، یہاں متکلم کی نیت کی ضرورت ہے، یہاں یہ نہیں، ایسا ضابطہ نہیں ہے، ہر لفظ کے الگ دیکھنا پڑے گا، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں تک ہماری پانچ قسمیں مکمل ہوگی: حقیقت، مجاز، صریح، کنایا اور عمومی مجاز، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت کی ذیلی قسمیں آئے گی 5 اور مجاز کی ذیلی قسمیں آئے گی 2۔ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔